خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 44واں باب لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ باقی پروگراموں سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ اس حوالے سے کہ ہم نوبل پیس پرائز جو ونرز ہیں اس حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، تو بلند اقبال کی اور میری اس موضوع پہ بات چیت ہوئی کہ بعض نوبل پرائز ونرز تھے جو ہماری نگاہ میں ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور بعض ایسے تھے جنہیں نہیں ملا، ہم نے سوچا انہیں ملنا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی کچھ نام تجویز کریں، میں بھی نام تجویز کرتا ہوں۔ تو بلند اقبال نے کہا کہ ہم موہن داس گاندھی کو اپنے پروجیکٹ میں شامل کریں، اور میں نے کہا کہ ہم عبدالستار ایدھی کو اور باچا خان کو۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے ہم 2 حصے کریں گے۔ تو یہ ایک جو سیریز کو آج کا جو پرسنالٹی ہے اس پہ یہ آخری پروگرام ہوگا، اور ہم ایک ریویو کریں گے اگلی دفعہ۔ اس کے بعد ایک اور سیریز ہے جس میں ہم موہن داس گاندھی اور باچا خان اور کچھ اور پرسنالٹیز ہیں جو امن اور وائلنس کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو تفصیل اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ تو آج کا جو ہم نے فوکس کیا وہ عبدالستار ایدھی ہے۔ اگرچہ ان کو نوبل پیس پرائز نہیں ملا، لیکن ان کو نامینیٹ کیا گیا، لیکن ان کو نہیں ملا۔ لیکن اس ایوارڈ کے مقابلے میں ان کو کئی اور ایوارڈ ملے۔ انہیں گاندھی پیس ایوارڈ بھی ملا، انہیں لینن پیس ایوارڈ بھی ملا۔ ان کو 2013 میں ہفنگٹن پوسٹ نے دا ورلڈز موسٹ جو اس کے ہیومینیٹیرین دا موسٹ لیونگ ہیومینیٹیرین پرسن کا بھی ان کو ایوارڈ ملا۔ تو ان کو ایک طرح سے مقبولیت حاصل ہوئی، اور ان کے کچھ آدرش تھے، کچھ خواب تھے، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہ بنیادی طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ ان کے ذہن میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا اور جو ہے نا ریاست مدینہ کا، یہ کئی کانسیپٹس ہیں جو ہمارے پاکستان میں کئی حوالوں سے سیاسی، مذہبی اور سماجی حوالے سے ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ بات عبدالستار ایدھی کے حوالے سے بات کریں گے، اور کچھ ریاست کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک طرح سے ہم یہ بیج بو رہے ہیں کیونکہ جو ریاست کا جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم اگلی سیریز میں مزید اس کو ہم فوکس کریں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل ایشو بھی ہے، لیکن ایک حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی قوم کی بات کرتے ہیں، کسی نظریے کی بات کرتے ہیں، کسی روایت کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ خیالات، یہ نظریات آپس میں اوور لیپ کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی گفتگو ہے۔ میں آپ کو پروگرام سے پہلے دکھاتا جاؤں عبدالستار ایدھی پہ اے مرر ٹو دی بلائنڈ، یہ تہمینہ دورانی نے کتاب لکھی ہے، اور سچی بات ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی، انہوں نے کیونکہ جو ہے ایدھی صاحب تو انگریزی نہیں جانتے تھے، تو تہمینہ دورانی نے ان کے کوئی 40-50 گھنٹے کے انٹرویوز لیے، اور اس کے بعد اس کو انگریزی میں لکھا، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور خاص طور پہ ہیومینیٹیرین حوالے سے ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو بلند اقبال صاحب، ہم عبدالستار ایدھی صاحب پہ بھی بات کریں گے، لیکن جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو ریاست کا کانسیپٹ ہے، اور جو ویلفیئر کا، ہم سب جانتے ہیں کہ ناروے، ڈنمارک، سویڈن بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، لیکن کچھ تھیوریٹیکل، آئیڈیالوجیکل، فلسافیکل کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں جتنے لوگوں سے بات کی کہ وہ ایک مذہبی اسٹیٹ کو اور ایک سیکولر اسٹیٹ کو اور ایک اکنامک اسٹیٹ کو اور ایک پولیٹیکل اسٹیٹ کو کچھ گڑبڑ کر دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس موضوع پہ ان کا بھی نقطہ نظر ہوگا۔ تو آپ ہمیں بتائیں، آپ کے ذہن میں یہ جو ایدھی صاحب بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا کانسیپٹ؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا پھر تاریخ میں چلے جانا چاہیے۔ 622 میں پروفٹ محمد آئے تھے مکہ سے مدینہ، اور وہ میثاق مدینہ سائن کیا تھا۔ وہ 47 کلاس تھے جو انہوں نے سائن کیے تھے۔ ہم اسے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مکس کر دیتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ سے۔ مدینہ کی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ نہیں تھی، وہ اصل میں سارے کلاز جو تھے وہ پولیٹیکل تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی، پیجن مذہب والے لوگ زیادہ تھے۔ محمد وہاں آئے تھے پیغمبر، اور انہیں ایک ایسا سوسائٹی، وہاں پہ ایک سیکولر سوسائٹی ڈیولپ کی۔ انہوں نے یہ ڈیولپ کیا کہ بھائی دیکھیں، یہاں جو قبائل کے حملے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ان میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو بچانا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے مسلمان ہوں۔
اس طرح سے سلسلہ ہوا تھا. کوئی 13-14 قبائل تھے جن میں 10 سے زیادہ تو یہودی قبائل تھے. اینی وے تو یہ سلسلہ تھا. لیکن جہاں تک ویلفیئر کی والی بات تھی وہ تو پورا کا پورا ان کا مذہبی ایک سسٹم یا ایک سیٹ اپ تھا. زکوٰۃ کا اور جو بھی اسٹرکچر وہ دے رہے تھے وہ اپنی جگہ موجود تھا. لیکن ہمیں مدینہ کی اسٹیٹ میں اس سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر ہم اس سارے کلاز کو جوڑنا ہی چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایگزامپلیفائی کرتے ہوئے ہم 1215 کے ماڈرن میگا کارٹا سے ملا لیں برٹش, یا پھر ہم 1787 کے امریکن کنسٹیٹیوشن سے ملا لیں تو ہم کو وہ سیکولر کانسیپٹ ملتا ہے. لیکن یہی سیکولر کانسیپٹ ہمیں پوری میڈیول اسٹیج کے اندر کہیں پر بھی ویلفیئر اسٹیٹ نظر نہیں آتی ہے. ہمیں یہ کانسٹیٹیوشن ایون جو مدنی ریاست کا یا جو جسے ہم میثاق مدینہ کہہ رہے ہیں اس کا کہیں پر بھی سیکولر اسٹرکچر جو ہے پوری سلطنت عثمانیہ میں نظر نہیں آتی ہے. یعنی یہ پورے 1000 سال ہمارے خالی ہیں, کہیں ہمیں سیکولر گورنمنٹ نظر نہیں آتی ہے. اور تو اور جب پاکستان کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو 1947 میں 11 اگست کی تقریر ہمیں یاد آنی چاہیے جب محمد علی جناح صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ تمام لوگوں کو اپنے ٹیمپلز میں جانے کے لیے, ماسک میں جانے کی آزادی ہے, فری ہیں وہ, دے کین گو دیئر. اور یہ ان کے اپنے پرسنل میٹرز ہیں, اس کا تعلق کسی کے بھی مذہب کا تعلق اسٹیٹ کے بزنس سے نہیں ہے. بالکل کلیئر تھے. مگر پھر کیا ہوا؟ چودھری محمد علی جو چوتھے تھے, میرا خیال ہے بوگرا کے بعد آئے تھے, پہلے ناظم تھے جناح کے بعد, پھر یہ اس کے بعد تو سہروردی تھے. تو چودھری محمد علی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے تو دو قومی نظریے پر چوٹ پڑ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 62 میں ایوب خان آئے اور انہوں نے اس کو پریلیمنری کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا. اور پھر 1985 میں 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں تو ضیاء الحق صاحب نے ڈال ہی دیا اس کو. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فری ورڈ جو تھا وہ انہوں نے ریموو کر دیا. یعنی وہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی اس میں سے وہ فری ورڈ نکل گیا. تو وہ جو تقریر تھی اس میں سے وہی بات بچی کہ نو بڈی از فری ٹو گو ٹو دیئر ٹیمپل. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو جو میثاق مدینہ کی ہم جب بات کرتے ہیں یا مدنی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو اس اسٹرکچر کو ہمیں وہاں جوڑنا ہی پڑے گا. اور اگر ہم پاکستان میں میثاق مدینہ یا مدنی ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہٹ کرتے ہیں جو خود محمد علی جناح نہیں کر پائے, تو پھر ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہمیں بلاسفیمس لاس یا احمدی یا پھر تمام ہندوؤں کے ٹیمپلس یہ وہ سب کی چیزوں کو سیکیور کرنا پڑے گا, جو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. تو یہ سارا ایک پولیٹیکل, ایک بلرڈ شیپ کا پورا ایک میں کہوں گا کہ ایک ہوائی سا کانسیپٹ ہے جس کی کوئی سیمنٹڈ ویلیو نہیں ہے. ہاں, جب ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا. ڈیوڈ رابرٹسن کی کتاب ہے ڈکشنری آف ماڈرن پالیٹکس, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اور جس وقت ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی, جس وقت برٹش جو نئی اسٹیٹس ڈیولپ ہو رہی تھی, جو نئے ان کے کنفائنمنٹس ڈیولپ ہو رہے تھے, تو انہوں نے وہ ڈیولس کمیونٹی کے بقول کیسے دریافت کیے اور ان کے اوپر کام کیا اور یوں ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ دیا. تو اس پر ہم بات کر لیں گے کہ وہ ویلفیئر کا کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ کینیڈا میں اور جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہ بیسیکلی وہاں سے آتا ہے. اس کو اسے مرج نہیں کرنا چاہیے. بلند اقبال صاحب, میرے ذہن میں چونکہ میں جتنا تھوڑا بہت گھوما ناروے, ڈنمارک, سویڈن یا کینیڈا, جیسے مطلب ہو سکتا ہے کچھ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس میں جو 3-4 کانسیپٹ ہیں. ایک سیکولرزم کا, سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. دوسرا جو اکنامک وہ ہے, جیسے کینیڈا میں بھی آپ بھی ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر ہیں, یہاں پر ایک ہیلتھ کیئر جو ہے جس کو ہم انٹیریو کا ہیلتھ پلان, انشورنس پلان ہے کہ ہر شخص ہاسپٹل جائے, دوائیاں لے, اس کو ایک تو فری ہیلتھ کیئر, فری ایجوکیشن, اور آپ کو ایک جگہ جس کو اگر ملازمت نہیں ملتی وہ جا کے اپلائی کرے اور اس کی جو اکنامک سپورٹ ہے, چاہے وہ مطلب ایک طرح سے لمیٹڈ ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں کہ لوگوں کی ہیلتھ کیئر ہو, لوگوں کو آزادی ہو ایجوکیشن حاصل کرنے کی, ان کو ان کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو جو ان کی جو ووٹس ہیں, اور اس کے بعد جو خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے کہ تمام انسانوں کو, تمام شہریوں کو, وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, جو بھی ہے, ایتھیسٹ ہے, ان سب کو برابر کے حقوق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تصور جو ہے وہ, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نام کی بات اور ہے, لیکن وہ ہمارے یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہماری اس کے ضمیر اور ہمارا جو خمیر ہے وہ دونوں میں کہیں ابھی تک فٹ نہیں بیٹھتے. تو بہرحال اس ماحول میں ہم اب آتے ہیں, تھوڑی سی بات دوبارہ جائیں گے اسٹیٹ میں, کہ عبدالستار ایدھی, جو میں نے تھوڑی بہت بایوگرافی پڑھی بلند اقبال صاحب, کہ یہ 1928 میں پیدا ہوئے گجرات میں, میمن فیملی سے تھے. 2016 میں یہ کڈنی فیلئر سے فوت ہو گئے. لیکن اس زندگی میں
انہوں نے جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے انفرادی طور پہ، کہ لوگوں کی انہوں نے رسپیکٹ حاصل کی، ایک ٹرسٹ حاصل کیا، ایک پروگرام کیا، مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ورلڈز لارجسٹ ایمبولینس سروس، 1800 ایمبولینسز ہیں، انہوں نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا تھا. تو پہلے ہم تھوڑا سا یہ ایمبولینس کی بات کر لیں، پھر اور کئی ان کی آرفنیجز ہیں، ان کے شیلٹرز ہیں، ان کی کچھ اور 2-4 چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کی نگاہ میں، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کہ یہ جو ایمبولینس کا کانسیپٹ ہے یہ آپ مطلب ہے کہ باقی دنیا میں تو اسٹیٹ کرتی ہے، تو آپ کے اس میں کیا بات ہے کہ ایک شخص کر رہا ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیٹ جو ہے وہ اس سروس کو پرووائڈ نہیں کر رہی جو بیچارہ اکیلا کر رہا ہے. تو یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا ریزن ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ جو ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سوشل، یہ اصل میں عبدالستار ایدھی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے. عبدالستار ایدھی کی اکیڈمکس امپورٹنٹ نہیں ہے. عبدالستار ایدھی کا تجربہ، وہ 20 سال کی عمر میں آ گئے تھے جب اس پروسیس کو انہوں نے شروع کیا تھا. اور جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ لے سکی. یہ جو اسٹرکچر انہوں نے دیا، چاہے وہ ہیومن ریسورسز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چائلڈ بینیفٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی انہوں نے سارا سیٹ اپ خود اپنے طور پر، 2 جہاز بھی ہیں ان کے، 18 بوٹس بھی چل رہی ہیں جو ریسکیو کرتی ہیں، اور 2800 جتنے یہ اپنے ایمبولینسز ہیں. اتنا بڑا اسٹرکچر ایک شخص اپنے بیسس پہ کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کی کوئی آفیشیل سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ ان سے کچھ بینیفٹ نہیں لینا چاہتی، ان کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہ رہی ہے. اگر اس ملک کو واقعتاً ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہی ہوتا، جو کہ آدھا، میں کہتا ہوں آدھی سیڑھی، آدھا اسٹیپ بھی نہیں پچھلے 73 سالوں میں چڑھی، تو وہ عبدالستار ایدھی کو ایز انسٹیٹیوشن ہی اسٹیبلش کر دیتی تو ہی یہ ملک ویلفیئر اسٹیٹ بن جاتا. اب میں بلند اقبال صاحب، آپ ہاف ٹائم ہونے سے پہلے، بریک لینے سے پہلے، مجھے نفسیاتی طور پہ ایک چیز لگی کہ میں یہ تلاش کر رہا تھا بایوگرافی میں کہ ان کی انسپریشن کہاں سے آئی. تو ایک تو انسپریشن مختلف لیڈر سے ہے، ایک ان کا جو اپنی والدہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا، جو بیمار ہو گئیں، تو وہ میں آپ کو چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس نے بہت ٹچ کیا کہ کیسے اپنی ماں کی خدمت اور پھر خدمت کے بعد ان کا کیا جو ایک ریزولوشن تھا. تو لکھتے ہیں کہ آئی ووڈ cradle her head in my arms and rock her gently, saying, "Remember how you used to rock me to sleep when I was small?" My smile would fade when her eyes would fill. I loved her like a mother loves a child, and mourned her loss much before it came. One morning she had a brain hemorrhage and went into a coma. 5 days later she died. اور مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ driven by her example and experience, a passion to change the world was born. She had singed my heart with a burning desire to care for humanity the way I had done for her. In respect for charity, from here there was only one way to go. The first night she spent in her grave, I dedicated my life to the service of mankind. مجھے لگا کہ ماں کی وفات کے بعد جو دھرتی ماں کی خدمت، جو انسانوں کی خدمت، یہ اس کا ایک نفسیاتی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرح سے جس کہتے ہیں ایک مشنری انسان کہ اپنی زندگی کو مطلب ڈیڈیکیٹ کر دیا، ایک کمیٹڈ ہو گئے تو بہرحال یہ ہم یہاں تھوڑا سا بریک لیتے. تو خواتین و حضرات، یہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور عبدالستار ایدھی کی خدمات کو سراہ رہے ہیں. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور دوبارہ ایدھی صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو مزید آگے بڑھائیں گے. کووڈ-19 کا حل صرف آپ کے پاس ہے. گھر پر رہیں اور اگر آپ کو بخار یا دوسری علامات ہے تو دوسروں سے دور رہیں. باہر کے افراد سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا قریبی دوست. آفس اور پبلک پلیسز پر ماسک پہنیں. وقفے سے ہاتھ دھوئیں. آن لائن سیلف اسسمنٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کروائیں. پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ہمارا فرض ابھی مکمل نہیں ہوا. ہم ایک دوسرے کے تعاون سے سب کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں. مزید جاننے کے لیے ontario.ca/coronavirus پر وزٹ کیجیے. Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income. A luxury housing project in the heart of Lahore, Gulberg.
with 3 to 4.5 years easy installment plans, starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more. Where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा, क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। ख़वातीन हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 44 पेश कर रहे हैं। और आज हमारा फोकस अब्दुल-सत्तार ईदी की खिदमत और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो इससे पहले कि हम स्टेट पर मज़ीद बात करें, मैं 2-3 बातें अब्दुल-सत्तार ईदी की जो पर्सनैलिटी, उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी जो बायोग्राफ़ी है, उसमें 2-3 बातें जो मुझे टच की। तो बुलंद इकबाल साहब, पहली बात मुझे ये टच की कि ये शख्स जो है इतना सखी है कि वो औरतें जिनको कि वो बच्चे उन्होंने पैदा किए जिसको कोई लेने के लिए ना माँ कबूल करने के लिए ना सोसाइटी कबूल करने के लिए। अब मैंने सुना था, मुझे इसका हकीकत पता नहीं, मैंने कहीं ये इतना भी ऐसा भी पढ़ा था कि एक बच्चे को एक माँ मस्जिद के बाहर छोड़ गई और लोगों ने उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया कि ये जो है एक जो गुनाह की। तो वो जिसको लोग गुनाह समझते हैं, इन्होंने उन बच्चों के लिए टोकरियाँ रखी और वो हज़ारों बच्चे, और उनका नाम फादर्स नेम ईदी का, तो अपना नाम हज़ारों बच्चों को देना और उसमें एक शफ़क़त, एक प्यार। एक बात ये मुझे अच्छी लगी। दूसरी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये मेरे एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे लगा, वो अमेरिका जब आए तो उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल्स देखे और उन्होंने कहा कि ये जो जहनी मरीज़ हैं, जो नफसियाती मसाइल का शिकार, इनके लिए जगह कम है। और उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जहनी मरीज़ को एक आम इंसान की निस्बत ज़्यादा स्पेस, कंफर्टेबल रहने के लिए, तो जो पाकिस्तान में उन्होंने अपना जो सेंटर बनाया उसमें उन मरीज़ों के लिए वॉक के लिए और जगह मतलब काफ़ी कुशादा रखा, जो मेरे नज़दीक एक आम बात थी। और जो तीसरी बात जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी कि जिन लोगों ने इनको डोनेशंस दी इन्होंने उसका हिसाब रखा। तो बांग्लादेश से कुछ लोग आए पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हमने कई साल पहले आपको एक डोनेशन दी थी आपकी फाउंडेशन को। इन्होंने चेक किया और वहाँ पर वो सबूत मिला कि उन्होंने डोनेशन दी थी, तो इन्होंने वो डोनेशंस वापस की। ये कोई आज तक मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं देखी जो आप जब डोनेशन दे रहे हैं उसको कर्ज़ हसना के तौर पे वो आपको वापस करेंगे अगर आपको ज़रूरत आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो पता नहीं इनकी रवायती तालीम कितनी थी, लेकिन जो विजडम है कि ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी को समझना और उसके बुनियाद पे फ़ैसले करने, और फिर उन्होंने खुल के कह दिया कि इंसानियत मेरा मज़हब, मेरा ईमान, मेरा फ़लसफ़ा है और आई डोंट केयर। मतलब है कि एक तरह से, और अगरचे इनका मजहबी रुझान था मतलब एक तरह से, लेकिन वो जो होता है ना रवायती उस तरह के नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कई मुल्ला जो हैं पाकिस्तान में जो रवायती, वो उनसे कुछ या जेलस हैं या इनके ख़िलाफ़ थे। तो ये मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एज एक बड़े वाइज ओल्ड मैन का। तो आप बताएं कि आपका ओवरऑल ईदी साहब के बारे में
آپ کا کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ان میں ان کی شخصیت میں یا لائف میں ایک یونیک بات لگتی ہے جو باقی لوگوں میں نظر نہیں؟ ڈاکٹر صاحب سیکولر مزاج کے آدمی ہیں اور ٹو بی آنیسٹ لائک یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا ایک جملہ جو مجھے خاص طور پہ یاد آتا ہے، انہوں نے مولویت کے لیے کہا تھا کہ یہ خالی جملے اور یہ لمبے پیرائے یہ خدا کو خوش نہیں کر پائیں گے. یہ ایک جملہ کافی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ انسان کہاں پر دیکھا جائے گا. تو باقی جو باتیں وہ پولیٹیکل ہیں، نہ تو گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ایسی ایکنالجمنٹ جیسے کہ انہیں ملنی چاہیے تھی ملی، اور نہ ہی جو پولیٹیکل پارٹیز جو یوٹیلائز کر رہی تھیں ریسورسز کو اور عوام کے لیے اپنے طور پر ویلفیئر شو کرنا چاہ رہی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کی ٹکر چلتی تھی. اور مذہبی جماعتیں بھی ان سے اسی لیے خاور کھاتی تھیں کہ صاحب یہ آدمی جو ہے ان کے تمام جو ایک ہیومینیٹیرین کانسیپٹ ہے اس کو سارا کا سارا لے لیتا. تو یہ آسان کام نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ یہ آسان کام نہیں تھا جو یہ کر رہے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب وہ باقی جو حضرات جو ویلفیئر دکھا رہے تھے وہ کر سکتے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جیسے کہ عمران صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان نے ایک ویلفیئر کام کیا، یونیورسٹی بنائی اور ہاسپٹل بنایا اپنی والدہ کے نام پہ، تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یار اس آدمی کو پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے. اگر یہ سوشل ویلفیئر میں رہتا تو شاید ایک بڑی شکل، ایک بڑا حجم بنتا، کیونکہ عبدالستار ایدھی کے بعد ایک روم تھا اور وہ اس قسم کی پولیٹیکل گیم سے زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی جگہ بنتی. مگر پھر مجھے ایک دوسرا خیال بھی آتا ہے کہ یہ اس آدمی کی جرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس آدمی کا حجم بہت زیادہ ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو بات ہے 50,000 زیادہ بچوں کو بچا لیا، 20,000 بچوں کو بخول کیسے یتیم چھوڑ دیا جب چلے گئے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ایک اور بات بلند اقبال صاحب مجھے لگی کہ ان کا جو ایک ہوتا ہے نا آپ کا ایک کریٹیکل مائنڈ ہے. انہوں نے جو مسلمان بادشاہ ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کا ایک جملہ وہاں پر نظر آیا ہے کہ انہوں نے ان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا. جتنے مسلم، جب آپ بات کریں نا کہ کتنے مسلم رولرز کہ وہاں یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکی، وہ کانسیپٹ نہیں تھا، انہوں نے ان کی شخصیات پہ، ان کی حکومتوں پہ جملے لکھے. کہتے ہیں کہ I argued with my friends کہ Muslim rulers never looked towards grassroots reforms. Mostly they concentrated on building grand tombs and mausoleums for dead kings so that their descendants would ask historians to write their eulogies. ایک شخص کا انہوں نے تعریف کی اور وہ تھا کہ شیر شاہ سوری، کیونکہ اس نے گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی. ایک شخص کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ جو GT روڈ بنی وہاں کلکتہ سے شاید پشاور تک، کہ یہ عوام کے لیے، وہ کہتے ہیں باقی تاج محل بنا دیا اور بہت بڑے بڑے اپنے تو یہ جو سوچ ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو ایک کریٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی ایک نان ایکیڈیمک حوالے سے جو اپنی سوچ تھی، اس پہ جو اپنی ایک طرح سے کنوکشن تھی، اس کو یہ لے کر تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اور جو ریاست کا جو رشتہ تھا وہ کچھ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وہ نہیں تھا، کوآپریٹو نہیں تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے مشرقی ممالک میں یا مسلم ممالک میں آپ کے خیال میں اس طرح کے ہیومینیٹیرینز کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ آپ کے خیال یہ اس کی کیا وجہ؟ ڈاکٹر صاحب ہیومینیٹیرین پیدا نہیں ہونے کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ انوائرمنٹل انفلوئنسز ہوتے ہی ہیں، اور ایک سوسائٹی، میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیں، اگر تھوڑے سے بات پولیٹیکل ضرور ہو جائے گی، لیکن خصوصاً پاکستان کے حوالے سے وہ کون سے میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی نہیں بن سکتی، بن ہی نہیں سکتی. اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے، جو میں سمجھتا ہوں 3 فیکٹرز ہیں. اگر ہم اس کو اپنے جیسا ہم یوزولی کرتے ہیں ٹرائنگل میں دیکھیں تو ایک کارنر پہ ہمیں لیڈرشپ نظر آتی ہے جو کہ بالکل جس کے جو آنیسٹ نہیں ہے، جو گریڈی ہے پاور کی، جو گریڈی ہے جسے کہتے ہیں فیورزم کی، اور اقربا پروری اور کرپشن اور یہ اور وہ سب چیزیں ہیں. اور وہ فیوڈلسٹک مزاج کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پولیٹیکل پورا سٹرکچر جو ہے وہ فیوڈلسٹک مزاج کا ہی ہے، اور اسی کی بنیادیں پاکستان کے بننے میں بھی نظر آتی ہیں. تو وہ وائبریشن بہت ہی نیچرل اس طرف نکل گئی. ایک تو میجر فیکٹر مجھے یہ نظر آتا ہے. دوسرا میجر فیکٹر مجھے نظر آتا ہے کہ ایک ان جنرل ہمارا ایک ویکیوم ہے تھنکنگ کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیریٹی سے شاید بہتری ہو جاتی ہے. اب اس میں پرٹیکولرلی عبدالستار ایدھی کو نہیں کہنا چاہ رہا، یہ تو ایک شخص کی محنت تھی اور سب کچھ اس کا کرنا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ سمٹمز کو ریزالو کرتی ہے، بنیادوں کو ٹھیک نہیں کرتی ہے. تو وہ جو اسٹرکچر ہے پورا کا پورا وہ ایک ریکوائرڈ ہے فرام دا اسٹیٹ. وہ
نہیں ڈیولپ ہو سکتا, چیریٹی سے نہیں ڈیولپ ہو سکتا. چیریٹی سے کچھ حد تک مدد ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ چیریٹی نہیں کرنی چاہیے. چیریٹی سائیکولوجیکلی ہیلپ کرتی ہے دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی, اپ ٹو سرٹین ریزن ریزالو کر دیتی ہیں سمٹمس. مگر اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے, جیسا ابھی آپ نے فرمایا, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یا پھر ہاؤسنگ ہے, یا پھر پاورٹی ہے, جو بھی میجر فیکٹرز ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس ایک پورا نظام موجود ہونا چاہیے. جیسا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی بیولیئرس رپورٹ پاس ہوئی ہے, اور اس کے اندر یہ باضابطہ چیز سامنے آئی کہ ایوری فرسٹ ویک سیکنڈ ویک پبلک کو اپنے پیسے میں سے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا, اور اس کے جو پیسے آئیں گے, جو ٹیکسز آئیں گے, وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان لوگوں پہ خرچ ہوگا, اور یوں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ڈیولپ ہوگی, جیسے کہ کینیڈا میں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم دے رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیکسز, اور یوں ایک پورا سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے اسٹرکچر فارم میں, سیمنٹڈ فارم میں, اور یوں غربت دور ہوتی ہے, یوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور یوں ایجوکیشن فری ہوتی ہے, یوں ہیلتھ فری ہوتی ہے, کوئی امداد سے تھوڑی ہوتی ہے. اچھا, تیسرا اہم جو ہے وہ ہے عوام کا بھی مسئلہ ہے. جو تیسرا کارنر مجھے سمجھ میں آیا وہ پبلک کا ہے, کہ پبلک ایجوکیٹڈ نہیں ہے. یعنی وی آر ایجوکیٹڈ اپ ٹو سرٹین لیول, کہ ہم زندگی میں نوکری کر کے 4 پیسے دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پینشن کر لی اور ہم نے اپنا ریٹائرمنٹ کا کر لیا, لیکن ہم ایز اے پبلک ہمارے پاس کوئی اس قسم کا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا, اس لیے کہ وہ ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے, وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم خود اس پورے پروسیس میں آنیسٹلی شامل ہوں اور کنٹریبیوٹ کریں اسٹیٹس کے لیے, کہ ہم اسٹیٹس کو ٹیکسز دے رہے ہیں, ان ریٹرن اسٹیٹس ہمیں کیا کیا چیز دے رہی ہے, اسٹیٹ کیا ہمیں ایجوکیشن میں ہیلتھ میں کچھ دے رہی ہے, نہیں دے رہی ہے, اگر نہیں دے رہی ہے تو وائی ناٹ. تو وہ ایک پورا کا پورا ایک اسٹرکچر ہے جو ڈیمولش نظر آتا ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ ہے, وہ ہمارے پاس فلاں چیز ہے, مگر پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل امپلیمنٹیشن بالکل نہیں, اٹس جسٹ ویکیوم ہے. البتہ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کیا واقعی چیریٹی جو ہے, کیا ہیومن جو ڈگنیٹی ہے اس کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے, کیا اس سے اور الٹا ان لانگ رن غربت میں اضافہ ہوتا ہے, یہ آئی مین ان ٹرمز آف اسٹیٹ کی یا لوگوں کی, یا پھر ان کے اوپر کیا سائیکولوجیکل ہارمس آتے ہیں, ڈیمیجز آتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیٹس ہاؤ اٹ از, لیٹ اٹ گو. آپ کی باتوں سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے جی, جو اس انڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شبیر جیوا, جو ساؤتھ افریقہ کے سائیکائٹرسٹ ہیں. میں ایک دفعہ ان کو اپنی ایک دوست سے ملوانے لے گیا, ایک کپل ہے, اشوک مالا اور ان کی بیگم تھی سوزن, جو سوشل ورکر تھی. تو جب ملاقات ہوئی کہ وہ انگلینڈ کی تھیں, یہ ساؤتھ افریقہ کے تھے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ ساؤتھ افریقہ میں انڈینز کا, بلیکس کا تو ہمیں پتہ ہے, آپ انڈین ہیں, براؤن ہیں, تو انڈینز کے بارے میں ساؤتھ افریقہ میں کیا صورتحال ہے, اپارتھائڈ کے وقت کی بات. تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو دا سیم پریویلیجز ایز دا وائٹس. تو وہ مسکرائی, اس نے کہا کہ دے ہیو برین واشڈ یو. اچھا, میرا بھی جو ہے کان کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یو آر کالنگ دا رائٹس ایز پریویلیجز. بڑی بنیادی بات ہے. اس نے کہا کہ یہ ووٹ دینا ایک رائٹ ہے, تعلیم حاصل کرنا رائٹ ہے, آپ کا ہیلتھ کیئر آپ کا رائٹ ہے, مطلب ہے آپ کے سر پہ چھت ہونا. تو عوام میں یہ شعور ہو کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں جن کو ہم چنتے ہیں وہ ہماری سروس کے لیے, وہ رول کرنے کے لیے نہیں. میں بڑی بات سمجھتی ہوں جو آپ لیڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ نفسیات یہ ہے کہ آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ عوام کی خدمت کے لیے آئیں, یا آپ ان پر حکمرانی, آپ آمریت کرنے کے لیے. تو میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں, بہت سے تھرڈ ورلڈ, بہت سے مسلم کنٹریز, کہ وہ جو نظام کی جو سوچ ہے کہ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں, بھوک ہے, کتنی غربت ہے, تعلیم کی کتنی کمی ہے, ہیومن رائٹس کی کتنی کمی ہے, تو وہ جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا. میں آپ سے متفق ہوں کہ جو سسٹم جو ہے, فرد کی بات نہیں, جیسے یونیورسٹی چل رہی ہے, وائس چانسلر اگر مر گیا یا ریٹائر ہو گیا تو یونیورسٹی چل رہی ہے, آپ کا ہاسپٹل چل رہا ہے, وہ ایک شخص پہ کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو جو نفسیاتی طور پہ وہ جو دینے والا ہے, جو اس کی جو عزت نفس ہے, چیریٹی میں جو لینے والا ہے اس کی جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے, وہ ایک بہت ہی نفسیاتی, ایک سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ میرا رائٹ ہے, اور ہم بطور سسٹم کے اس کو اس طرح کے سپورٹ سسٹم ڈیولپ ہو کہ وہ جا کر اپنا حق مانگ سکے. اور اگر کوئی اس کو حق نہیں دے رہا, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے, سماجی لیڈر ہے, تو وہ جا کے اس کو ایک طرح سے چیلنج کر سکے, اور نظام
لیگل سسٹم یا سوشل سسٹم اس کو سپورٹ کرے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ عیدی جیسے جو ہے انہوں نے اب انفرادی طور پہ کیا, ٹھیک ہے, ایمبولینس سسٹم بنائی, شیلٹرز بنا دیے آرفنیجز کے لیے, لیکن اس پورے سسٹم کو نہیں بدل سکے اور نہ ابھی بھی کوئی اس کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے. وہ سوچ, وہ فکر, وہ شعور, وہ اویئرنیس, وہ سوشل کانشیسنس جو ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں ڈیولپ نہیں ہوئی. مجھے تو بہرحال ویلفیئر اسٹیٹ سے, میں چونکہ سوشلسٹ مائنڈیڈ ہوں, میں امریکہ میں بھی اس لیے پریکٹس نہیں کرتا کہ یہاں پر جو سسٹم ہے وہ ہیلتھ کیئر ایک فری ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین لوگ ہیں اور جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور سسٹم کیسے اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو یہاں ہم پروگرام کے اختتام پر, اگر آپ کوئی فائنل کوئی جملہ ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا سوائے اس بات کے کہ عبدالستار ایدھی کو نوبل پرائز نہیں ملا. یہ نوبل پرائز کے لیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملک کا ہوں یا عبدالستار ایدھی کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے نوبل پرائز ضرور لیک کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں, مگر عبدالستار ایدھی کا خط نوبل پرائز یا کسی بھی پرائز سے بہت بڑا ہے, تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں نوبل پرائز کی. میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں. تو خواتین و حضرات, یہاں ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلا پروگرام جو ہے وہ ان تمام نوبل پیس پرائز ونرز کو اور عبدالستار ایدھی کو ہم ایک طرح سے اوور ویو کریں گے, اور پھر ہم ہم نے آپ کے لیے ایک 10-12 پروگراموں کا ایک سلسلہ ہم کریں گے. ایک اور سیریز ہوگی, کوئی 11-12 پروگرام, جس میں پہلے 4-5 جو ہوں گے وہ آرم اسٹرگل کی, گوریلا وار کے حوالے سے ہوں گے, سائیکالوجی آف وائلنس کے حوالے سے ہوں گے, اور پھر 4-5 پروگرام ہوں گے جو پیس کے حوالے سے ہوں گے, نفسیات. تو وہ ہم ڈیٹیل سے اگلی دفعہ آپ کو بتائیں گے. آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور کینیڈا میں چونکہ رات ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل، آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری، رہائشی، تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com.
ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لا تعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. Ted Rogers was a visionary of his time. After founding Rogers Communications, he knew his next success would happen here in downtown Mississauga. Mississauga is Canada's 6th largest city. Businesses are growing. New jobs are being created. The stage is now set for something incredible. M-City, a new groundbreaking condominium community. M-City is in the heart of Mississauga, with its residents at the center of it all. For fashion and entertainment, Square One is at your doorstep. With local grocery stores and farmers markets close by, the area is bustling with restaurants, entertainment, and nightlife. M-City is also central to Mississauga's arts and cultural scene. Celebration Square, the City Center, and Living Arts Center are places residents can enjoy major community events. M-City is over 2 acres of parkland that connect to the John Budd Cleary Park and Korea Park. Sheridan College's Hazel McCallion campus and the U of T's Mississauga campus are close by. Students living at M-City can head to campus or the Central Library within minutes. Getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction. M-City's 10-tower community faces Burnhamthorpe Road, one of the city's major thoroughfares. Now, the ideal picture for modern and sustainable living. M-City is the future-ready condo community that has it all together. Something Ted Rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago.